السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. خیبر پختونخوا سے پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز کیا کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں. جیل سے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران نے خط لکھا ہے، اس حوالے سے بھی کچھ تفصیلات ہیں. کچھ مزید خبریں ہیں. پاکستان کے اندر سیاست میں جس قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے کافی زیادہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں، وہ بھی کوشش کروں گا کہ آج کے اس ولاگ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں. اس کے علاوہ بھی کچھ خبریں، لیکن سب سے پہلے سب سے بڑی خبر، ایران کی جانب سے قطر میں موجود امریکی فوجی اڈے کے اوپر میزائل حملہ کیا گیا ہے. یہ سامنے جو آپ مناظر دیکھ سکتے ہیں، یہ سکرین شاٹ ہے اس ویڈیو کا جس ویڈیو کے اندر دیکھا جا سکتا ہے کہ کیسے ایران کے میزائل قطر میں آ رہے ہیں. قطر کے اندر مختلف دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں اور اب تک کی اطلاعات کے مطابق 6 میزائل ایران کی جانب سے امریکی فوجی اڈے پہ پھینکے گئے ہیں. اس سے کتنا نقصان ہوا ہے ابھی وہ کلیئر نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے قطر کی حکومت نے اناؤنس کیا تھا کہ ہم اپنی ایئر سپیس بند کر رہے ہیں. یعنی ان کو پتا تھا کہ ایران کوئی حملہ کرنے والا ہے. ایران نے یقیناً قطر کو یہ میسج دے دیا ہوگا کہ ہم آپ کے ملک میں موجود امریکی فوجی اڈے کو نشانہ بنانے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایئر سپیس بند کر دی گئی. اگر ایئر سپیس بند نہ ہوتی تو اوبیسلی قطر ایک دوحہ اسپیشلی بہت بڑا ایک ہب ہے، وہاں پہ بہت سارے جہاز آتے ہیں، لینڈ کرتے ہیں دوحہ ایئرپورٹ کے اوپر جو حماد انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے. تو میرے خیال میں اسی وجہ سے ایران نے پہلے ان کو بتا دیا تھا. لیکن سب سے بڑی خبر ہے، بریکنگ نیوز ہے کہ امریکہ کے فوجی اڈے کو ایران کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے. ایران نے کہا تھا کہ ہم ریٹیلیٹ کریں گے اور ایران نے اب یہ ریٹیلیٹ کیا ہے. اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ کافی نقصان ہوا ہے، لیکن ابھی تک امریکہ نے باقاعدہ طور پہ، جس وقت ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں لٹرلی ابھی یہ خبر آئی ہے، ابھی تک باقاعدہ طور پہ کوئی چیز سامنے امریکہ کی جانب سے نہیں آئی کہ کتنا نقصان ہوا ہے، کیا کچھ ہوا ہے. پر اینی وے یہ اب تک کی سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ ایران نے امریکہ کے فوجی اڈے پہ حملہ کیا ہے قطر میں. قومی اسمبلی کے اندر نثار جٹ صاحب اور آغا رفیع اللہ، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے اور نثار جٹ صاحب کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، ان کے درمیان ہاتھا پائی ایک طرح سے ہو گئی. معاملہ یہ ہوا کہ بلاول صاحب آج پارلیمنٹ میں آئے ہوئے تھے اور کل میں نے ریڈ زون میں دیکھا کہ ہر طرف بلاول کے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، فاتح سفارتکاری، پاکستان کا مقدمہ وہ جیت کے آ گئے، انہوں نے یہ چیز حاصل کر لی، انہوں نے وہ چیز حاصل کر لی. پر اینی وے آج نثار جٹ صاحب نے قومی اسمبلی میں بات کرتے ہوئے کہا کہ بلاول بھٹو سفارتکاری نہیں بلکہ سیر کر کے آئے ہیں. بلاول بھٹو کو ناکام دورہ کرنے پر مبارکباد دیتا ہوں. نثار جٹ صاحب کے اس بیان کے اوپر جو پیپلز پارٹی کے اراکین تھے وہ غصے میں آ گئے کہ جناب نثار جٹ صاحب نے یہ کیسے کہہ دیا کہ جی ان کا دورہ ناکام ہے. اور پی 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 کے جو آغا رفیع اللہ صاحب ہیں ان کی نثار جٹ صاحب سے ہاتھا پائی ہو گئی. پھر لوگوں نے بیچ بچاؤ کروایا. اب بلاول صاحب نے کون سا ایسا کارنامہ کر دیا؟ اگر آپ اس سارے عرصے کے دوران دیکھیں کون سی ایسی اچیومنٹ ہے ان کی جس کے اوپر ان کے اوپر تنقید نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہو دورہ کامیاب ہے، ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں دورہ کامیاب ہے، ہو سکتے ہیں کوئی اور شخصیات یہ سمجھتے ہوں کہ یہ دورہ جو ہے کامیاب نہیں تھا. اگر تنقید ہوگی تو ایسی کون سی قیامت آ گئی، ایسا کون سا مسئلہ بن گیا کہ جی بلاول کے اوپر آپ تنقید نہیں کر سکتے؟ لیکن اس کے اوپر ان کو اتنا غصہ آیا کہ جناب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بلاول کے اوپر ایسے تنقید کریں. اور دوسری جانب جو حکومتی شخصیات ہیں وہ کس قسم کی تنقید کرتے ہیں عمران خان صاحب کے اوپر. عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک پریس کانفرنس کی تھی قادر پٹیل صاحب نے، جس میں ان کے پیشاب کا ذکر، دنیا جہاں کے نشوں کا ذکر. میرے خیال میں وہ واحد وزیر صحت تھے پاکستان کے جنہوں نے کسی کے پیشاب کے نمونے کے اوپر جو ہے وہ پریس کانفرنس کی تھی اور ہر طرح کے نشے کا ان کے اوپر الزام لگایا گیا. اور پھر یہ بھی کہا جاتا کہ جی سیاست میں یہ زبان خراب ہو گئی، وہ زبان خراب ہو گئی. آج کی یہ ٹویٹ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈر ہیں عمران خان صاحب، ان کی ہائی کورٹ میں ضمانت کے حوالے سے مقدمہ لگا ہوا تھا. اس کی کسی نے ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی، اس کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ جو پنجاب حکومت کی منسٹر ہیں انہوں نے لکھا ہوا ہے، ٹویٹ کی ہوئی ہے، اتنی بڑی تعداد خود گن لیں. اس طرح یہ کہتے ہیں کہ ان کا کھوتا بہت مقبول ہے، یہ بہت بڑی پارٹی ہیں. یاد رہے کہ یہ کلپ بہت بڑی تعداد خود شیئر کیا گیا ہے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اب عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کیا الفاظ یہاں پہ استعمال کیے؟ کھوتا. کیا اس کے اوپر میڈیا پہ کوئی ری ایکشن آئے گا؟ اگر یہی الفاظ بلاول صاحب کے حوالے سے یا کسی اور معزز لیڈر کے حوالے سے استعمال کیے جائیں تو ان کو اعتراض ہوگا. یہ ایک سٹنگ منسٹر ہیں جو اس قسم کی زبان استعمال کر رہی ہیں. لیکن دوسری جانب بلاول کے اوپر تنقید بھی اگر کوئی کرے تو وہ بھی ان سے برداشت نہیں ہوتی کہ جی دورہ ان کا ناکام ہے.
اب مسلسل پیپلز پارٹی والے بجٹ کے اوپر کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ عوام دشمن بجٹ ہے، یہ ملک دشمن بجٹ ہے، یہ IMF کا بجٹ ہے. آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ نے کھڑے ہو کے تقریر کی، قادر پٹیل صاحب نے تقریر کی، اس کے علاوہ نبیل گبول صاحب نے کہا کہ جناب یہ تو ایک مذاق ہو گیا. منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی کیسا مذاق کیا ہم نے قوم کے ساتھ. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ان کے لوگ مسلسل تنقید کرتے رہے. اب مذاق کیا ہوا اس قوم کے ساتھ؟ آج بلاول نے قومی اسمبلی میں آ کے کہا کہ ہم تو بجٹ کے حق میں ووٹ ڈالیں گے، ہم تو اس بجٹ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ یہ حکومت کا حصہ ہے. یہ تاثر یہ دیتے ہیں کہ جیسے یہ حکومت کا حصہ نہیں ہے لیکن یہ حکومت کا حصہ ہے اور تنقید پھر ان سے برداشت نہیں ہوتی ہے. اینی وے بڑی خبر یہ ہے کہ وہ بجٹ جس کو مسلسل یہ عوام دشمن بجٹ کہتے رہے، اب یہ سب اس کے حق میں ووٹ ڈالیں گے. اور بلاول صاحب نے آج جب یہ اعلان کیا تو ان کے پیچھے ان کی بہن بھی بیٹھی ہوئی تھی جو کچھ دن پہلے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی قوم جو ہے وہ بیٹر ڈیزرو کرتی ہے. اب یہ سارے مل کے اسی بجٹ کے حق میں ووٹ دیں گے. اچھا، پاکستان تحریک انصاف کے جو MPs ہیں ان کے حوالے سے علیمہ خان صاحبہ نے بتایا کہ خیبر پختونخوا کے تمام MPs اور عمران خان کی بنائی ہوئی 6 رکنی ٹیم اڈیالہ جیل آ رہی ہے. وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان سے بجٹ کے مشورے کے لیے ملاقات کرنے دی جائے. یہ بہت حوصلہ افزا بات ہے کہ MPs عمران خان کی تنہائی کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. اب پاکستان تحریک انصاف کے MPs نے فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب سے اگر ملاقات نہیں کروائی جاتی تو ہم آ کے باہر بیٹھ جائیں گے، کیونکہ KP کا جو بجٹ ہے علی امین صاحب نے آج پھر کہا کہ وہ عمران خان صاحب کی منظوری سے منظور ہوگا، لیکن کل ملاقات کا دن ہے. کیا ہم کل ملاقات کروائی جائے گی لیڈران سے؟ اس کے اوپر ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. لیکن علیمہ خان صاحب نے بتایا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو MPs ہیں وہ آ رہے ہیں، وہ اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھیں گے. ماضی میں ہم نے دیکھا علیمہ خان صاحبہ خود اکیلی وہاں پہ فٹ پاتھ پہ بیٹھی نہیں، لیکن اب خیبر پختونخوا کے MPs وہاں پہ آ رہے ہیں اور وہ احتجاج کریں گے اور یہ مطالبہ کریں گے کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائی جائے. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں، کچھ اسیر لیڈران، انہوں نے جیل سے خط لکھا ہے جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ شامل ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب شامل ہیں، عمر سرفراز چیمہ صاحب شامل ہیں، میاں محمود الرشید صاحب شامل ہیں، اعجاز چودھری صاحب شامل ہیں. انہوں نے امریکہ کے اوپر تنقید کی ہے. امریکہ کی جانب سے جو ایران پہ حملہ ہوا اس پہ تنقید کی. حکومت کے جو بیانات ہیں ان کے حوالے سے جو امریکہ کا کہنا ہے کہ بہت سارے ممالک ایسے بیانات دے رہے ہیں لیکن بیچ میں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اس کے اوپر بھی انہوں نے کافی گہرے الفاظ میں تنقید کی ہے، سخت الفاظ میں تنقید کی ہے. اس میں انہوں نے ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کہا ہے اور کہا ہے کہ پاکستانی کسی اور کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے. اور اپنے لیٹر کے اندر اور بھی انہوں نے باتیں لکھی ہیں، میں تھوڑا سا آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ جی the sham democracy in Pakistan suffered a major setback over the weekend. Khwaja Asif's statement about the hybrid regime was a slur on democracy. اب یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جناب ہائیبرڈ نظام بڑے اچھے طریقے سے چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی انہوں نے تنقید کی ہے. جیل کے اندر سے بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ یہ تو ڈیموکریسی کے اوپر ایک طرح سے کالا دھبا ہے، ایک طرح سے ڈیموکریسی کی ڈس سروس ہے جس قسم کی خواجہ آصف صاحب نے بات کی. اور خواجہ آصف صاحب اب یہ بھی کہہ رہے ہیں اپنے انٹرویو کے اندر، انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ 90 کی دہائی میں جس طرح اگر اسی دور میں 90 کی دہائی کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی حکومتوں کے درمیان کافی تناؤ رہا، اگر اسی وقت ہائیبرڈ نظام بن جاتا تو پاکستان کے لیے بہتر ہوتا. لیکن 90 کی دہائی میں آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت، انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بنا دی جائے، اس میں آرمی چیف کو بھی بٹھا دیا جائے تاکہ کوئی بھی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہو، اس قسم کا مسئلہ ہو، تاکہ آرمی چیف بھی اپنی ان پٹ دے سکے. تو اس کے اوپر نواز شریف صاحب نے جنرل جہانگیر کرامت کو بلا کے ان سے استعفیٰ مانگ لیا اور وہ استعفیٰ انہوں نے دے دیا اور بعد میں وہ امریکہ شفٹ ہو گئے. تو بھائی اس وقت تو آپ یہ بات کرتے تھے، آج تو اس وقت ملک میں نیشنل سیکیورٹی کونسل ہے اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہائیبرڈ نظام بڑا اچھا ہے اور خواجہ صاحب جو ہے اس کی بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ ملک کے ایک وزیر بھی ہیں، وہ یہ غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ نہیں کہہ رہے کہ چیزیں آئین اور قانون کے مطابق چل رہی ہیں، بلکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے. کیا وزیر دفاع کو اس طرح کا ایک بیان دینا چاہیے؟ اس کے اوپر بھی بحث ہو سکتی ہے. لیکن سب سے بڑا ایشو ہے کہ یہ لوگ ماضی قریب میں سلیکٹڈ اور ہائیبرڈ نظام اور یہ اور وہ کیا کچھ یہ باتیں کرتے رہے. یہ کہتے رہے کہ جی ووٹ کی عزت بحال کروانی ہے. کیا ووٹ کی عزت کو بحال کروانے کا الٹیمیٹ ماڈل یہ تھا کہ یہ ایک ہائیبرڈ نظام بنا دیں؟
اور اب وہ بربلا اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ جی یہ وائبرنٹ نظام تو بڑا بہترین ہے، ڈیموکریسی کی تو آپ بات ہی نہ کریں. تو اس چیز کے اوپر بھی تنقید کی گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کی جانب سے، جو جیل میں قید ہیں. دوسری جانب عمران خان صاحب کی جو آج ضمانت کا کیس تھا، اس میں فیصلہ غالباً محفوظ کر لیا گیا ہے، جو لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ تھا، اور اس پہ فیصلہ کل سنایا جائے گا. اب دیکھتے ہیں کہ کل کیا فیصلہ آتا ہے. عمران خان صاحب کے جو 9 مئی کے حوالے سے کیسز تھے، اس کے حوالے سے یہ کیس ہے. اچھا جی، نیٹو کے جو سربراہ ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو یو ایس نے اسٹرائکس کی ہیں ایران کے اوپر، وہ کسی عالمی قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی. یہ نیٹو کے سربراہ کہہ رہے ہیں. دوسری جانب پاکستان کی جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا آج اجلاس ہوا، اس کا اعلامیہ بھی سامنے آیا ہے. ان حملوں کی مذمت بھی کی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایران کا جو حق دفاع ہے اس کو بھی مانا گیا ہے. بھارت کے جو ایک دفاعی تجزیہ کار ہیں پروین سوینی صاحب، انہوں نے اس کے اوپر ایک کامنٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ واٹ اے اسٹوپڈ اسٹیٹمنٹ بائی نیٹو چیف. ہی شوڈ آسک ہمسیلف وائی جاپان اینڈ ساؤتھ کوریا ہیو ڈیسائیڈیڈ ٹو not attend NATO summit after US strikes on Iran because they were in violation of international law. وہ جو عالمی قانون ہے اس کی خلاف ورزی تھی، لیکن نیٹو چیف یہ کہہ رہا ہے کہ جناب کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہیں تھی. اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایوری ون کیپ آئل پرائسز ڈاؤن، کہ ہر کوئی تیل کی قیمت نیچے رکھے. آئی ایم واچنگ یو آر پلئنگ رائٹ ان ٹو دا ہینڈز آف دا اینیمی. میں آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، آپ پہ میں نے نظر رکھی ہوئی ہے، آپ دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. ڈونٹ ڈو اٹ. اب ان کو خدشہ ہے، یہ پینک موڈ میں ٹرمپ صاحب کہ کہیں تیل کی قیمتیں اوپر نہ چلی جائیں. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ دوسرے ممالک میں جا کے حملے کریں گے تو آپ کو نوبل پیس پرائز ملے گا؟ عالمی معیشت اس سے کتنی متاثر ہوگی. اور جس قسم کے آج دوبارہ حملے کیے گئے، وہاں پہ سیویلین بلڈنگز کے اوپر حملے کیے گئے اسرائیل کی جانب سے، وہاں پہ میڈیا کو ٹارگٹ کیا گیا. آج ایران کے اندر اگر ایران اسٹریٹ آف ہارمز کو بند کر دے تو آپ دیکھیں گے کہ آئل پرائسز شوٹ اپ کریں گی. اور ابھی سے اس چیز کا خدشہ پیدا ہو گیا، اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ پینک موڈ میں اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اس قسم کے سوشل میڈیا پہ پیغامات جاری کر رہے ہیں کہ جناب کوئی بھی ایسا کرنے کا نہ سوچے. تو بھائی جو آپ نے کیا ہے کیا وہ مناسب تھا؟ کیا آپ کو ویسا کرنا چاہیے تھا؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایران میں ایک سیاسی تبدیلی کی بھی بات کر رہے ہیں. ادھر جو شاہ ایران کے جو صاحبزادے ہیں، جو ایک طرح سے کہتے ہیں جی ہماری حکومت ہونی چاہیے ایران کے اندر، وہ آیت اللہ خامنائی صاحب کا استعفی مانگ رہے ہیں. ادھر رجیم چینج کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ جو رجیم چینج کا ان کا پروگرام تھا وہ تو مجھے آگے بڑھتا ہوا فی الحال نظر نہیں آ رہا. اسرائیل کی جانب سے اب حملے کیے جا رہے ہیں، ایران بھی آگے سے اس کو جواب دے رہا ہے. فی الحال تو یہ معاملہ مجھے تھوڑا بہت طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسری جانب آج پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر امریکہ مرد آباد، اسرائیل مرد آباد کے نعرے لے کے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پوسٹرز اٹھا کے وہاں پہ آئے. امریکہ اور اسرائیل مسلمانوں کا قاتل ہے، یہ پوسٹرز بھی انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے. اونلی ون لیڈر آف اسلام، آیت اللہ خامنائی صاحب کی تصاویر بھی وہاں اٹھائی گئی تھیں. جمشید دستی صاحب ایک پوسٹر بھی اٹھا کے لائے ہوئے تھے جس میں نیتن یاہو اور صدر ٹرمپ صاحب کے حوالے سے ایک کوئی تصویر اس قسم کی بنائی گئی تھی. تو یہ ساری چیزیں وہاں پہ قومی اسمبلی کے اندر آج تحریک انصاف والے کرتے رہے، اور کھل کے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف اور نعرے بھی لگاتے رہے، اور نعرے انہوں نے اٹھائے ہوئے بھی تھے، اور ٹرمپ کے اوپر کھل کے وہ تنقید بھی کر رہے تھے. یہ تحریک انصاف کا واضح موقف ہے قومی اسمبلی کے اندر. لیکن ماشاءاللہ ابھی بھی کچھ ہمارے دوست جو ہیں وہ ٹویٹر کے اوپر عمران خان صاحب سے ٹویٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں. ان میں سے کسی نے کیا مطالبہ کیا کہ شہباز شریف ٹویٹ کرے جو ملک کا وزیر اعظم ہے، بلاول ٹویٹ کرے، یا کوئی اور معزز شخصیت ٹویٹ کرے، ٹرمپ کا نام لے کے ان کی مذمت کریں. وہ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ اس سے جو 2 سال سے جیل کے اندر ہے. تو ایسی جو صحافت ہے اور ایسی جو دانشوری ہے اس کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام. پر اینی وے پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہے یہ تو واضح آج انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر بتا دیا. دوسری جانب جو پاکستان کا موقف ہے، جو سرکاری سطح پہ پاکستان کی حکومت کا موقف ہے، آج جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا اعلامیہ بھی آیا اس کو بھی ایران نے سراہا ہے. آج بھی میری ایران میں بات ہوئی ایک صحافی سے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ پاکستان کی حکومت کی وہاں پہ وہ کافی موقف کی وہ تعریف کر رہے ہیں، پاکستان کے پارلیمنٹ کی وہ تعریف کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے جو موقف لیا ہے وہ ایک اصولی موقف ہے. ہاں، جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کر دیا ہے اس پہ وہ وہاں پہ بھی حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ حکومت پاکستان نے آخر کیا کیا. بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.